بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قائم رکھو نماز کو، دیتے رہو زکوٰۃ کو، وما تقدموا، اور جو تم آگے کرو گے اپنے نفسوں کے خیر سے پاؤ گے تم اس کو عند اللہ، اللہ کے ہاں، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو ہو یہودی یا نصرانی، یہ ان کی امنگیں ہیں۔ قالو، قل، فرما دیجئے، لاؤ برہان، دلیل اپنی، اگر ہو تم سچے، بلا من اسلم، بلکہ وہ آدمی جس نے سونپ دیا چہرہ اپنا اللہ کے لیے اس حال میں کہ وہ دل سے مخلص ہو، فلاح، پس واسطے اس کے اجر اس کا اس کے رب کے ہاں، اور نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ درمیان میں آ گئے امور مصلحہ کا بیان، امور مصلحہ، میں نے کہا اصل امور مصلحہ آگے آئیں گے، اصلاحی پروگرام، نماز پڑھو، ہاں بھئی نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یہ امور مصلحہ میں سے ہے۔ نماز یہ مشق بدنی ہے، یعنی یہ ٹریننگ جہاد ہے، ٹریننگ جہاد، اور مشق ہے جہاد کی نماز۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو وہ جہاد کر لے گا؟ سردی برداشت نہیں کر سکتا تو وہ جہاد کیسے کرے گا؟ تو اس لیے جہاد کی ٹریننگ اور مشق ہے۔ اقیم الصلاۃ، قائم رکھو نماز کو، دیتے رہو زکوٰۃ کو، مشق مالی، زکوٰۃ کی عادت ہوگی تو جہاد پہ بھی خرچ کرے گا، اور جہاد پہ خرچ کرے گا تو ہم ٹینک، ایٹم، ساری چیزیں خریدیں گے، اور یہ جب چندے ہی نہیں دے گا تو تم کیا خریدو گے؟ کھوتا ریڑھی پر تو جہاد نہیں ہوتا، جہاد کے لیے ٹینک چاہیے اور ٹینکوں کے لیے چندہ چاہیے، اس لیے مال کی ٹریننگ ہے۔ آتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر، ان اللہ بما تعملون بصیر۔ وقالوا، شکوہ ہے یہود پر، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا، ہرگز نہیں جنت میں جائے گا مگر وہ جو یہودی ہوا، علی ای عمل کانوا، علی ای عمل کانوا، جس عمل پہ بھی ہوا، لیکن یہودی ہوا وہ جنت میں جائے گا، غیر یہودی جنت میں نہیں جائے گا، یا نصرانی جنت میں جائے گا، غیر نصرانی، یہ کس نے کہا؟ نصارہ نہیں، قالت النصارى، نصارہ نہیں، قالت الجہود، یہودیوں نے کہا جنت میں جانے کی ٹکٹ ہے یہودیت، علی ای عمل کانا، جس عمل پہ بھی ہو یہودی ہونا شرط ہے، اور نصارہ نے کہا جنت کا مستحق نصرانی ہونا شرط ہے، علی ای عمل کانا، جس عمل پہ بھی ہو۔ اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یا امانی کا معنی ڈھکوسلے، تکے لگانا، ڈھکوسلے لگانا، ان کی جھوٹی آرزویں، تکے، گپوٹیشن، تلک امانیہم، دعویٰ بلا دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے کہ جنت میں یہودیت کی ٹکٹ چلے گی یا نصرانیت کی ٹکٹ چلے گی؟ کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں جو مولویوں نے انہیں سکھا رکھی ہیں۔ امانی کا معنی پہلے میں نے بتایا تھا۔ قل، فرما دیجئے مطالبہ دلیل، لاؤ مضبوط دلیل، ایسے نہیں کہ کوئی بزرگ کا کوئی قول کٹورا لے آؤ، برہانکم، لاؤ کوئی مضبوط دلیل اگر ہو تم سچے، بلا مطالبہ دلیل ہے۔ امانیہم میں فرمایا یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، نصرانیوں کا بھی یہودیوں کا بھی۔ قل ہاتو، مطالبہ دلیل ہے، لاؤ دلیل اگر ہو تم سچے اس بات پہ، بلا یہ علی سبیل الترقی رد ہے، فرمایا خبردار، قانون نجات یہ ہے، یہودیت یا نصرانیت کی ٹکٹ نہیں قانون نجات، قانون نجات یہ ہے من
اسلم وجہہ للہ، جس نے سونپ دیا چہرہ اپنا للہ، اللہ کے لیے۔ ذکر بجا کا ہے، مراد پورا وجود ہے، اور ذکر بجا کا اس لیے ہے کہ یہ اشرف الاعضاء، بجاہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا عقیدہ عمل میں، بہوا محسن، اس حال میں کہ وہ مخلص ہو، منافق نہ ہو، فلہ اجرہ عند ربہ۔ اب یہ ہے قانون نجات۔ اللہ فرماتے ہیں لقبوں سے نہیں بنتا، صرف ناموں سے کچھ نہیں بنے گا۔ یہودی ہوا تو جنت میں جائے گا، نصرانی کوئی قطن نہیں، جنت اس کو ملے گی جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سپرد کیا، اللہ کے حکم کو مانا۔ اللہ نے تورات بھیجی تب بھی جھک گیا، اللہ نے قرآن بھیجا تب بھی جھک گیا، اللہ نے عیسیٰ بھیجا تب بھی ایمان لایا، اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا تب بھی ایمان لایا۔ تو یہ معنی ہے من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، ہو بھی مخلص۔ محسن، ایک محسن کا معنی مواحد، کل میں نے الاحسان کا معنی التوحید بتایا تھا، اس سے محسن مواحد، اور دوسرا محسن مخلص، تو اس کے لیے اجر ہوگا اس کے رب کے ہاں۔ آپ بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ ایسے چھتریاں بنی ہوئی ہے، تھوڑے تھوڑے کیمپ، چھوٹی چھوٹی چھتریاں، چھتریوں سے کچھ نہیں بنے گا، ٹولوں سے کچھ نہیں بنے گا۔ قانون نجات یہ ہے من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے اللہ کے احکام کے آگے گردن جھکا دی اور ہوا بھی مخلص مواحد، اور عقیدہ بھی ٹھیک، عمل بھی ٹھیک، وہ جنت میں جائے گا، چاہے اس نے ساری زندگی دیوبند، بریلی، اہل حدیث، اشاعتی، مماتی، حیاتی ان کا نام تک نہیں سنا، لیکن عقیدہ صحیح، عمل صحیح سنت کے مطابق وہ جنت میں جائے گا۔ تمہاری چھتریاں کیمپ والے یہ صرف مخصوص نہیں جنت کے لیے۔ تمہارا کیا خیال ہے، صرف اشاعتی جائیں گے جنت میں؟ موجودہ اشاعتیوں میں سے تو مجھے مولوی تو بہت کم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ دنیا میں سیر ہو کر زیارتیں کر لو، خطیبوں کی زیارتیں کرو، یہ اگلے جان آپ کے ساتھ انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ گزارا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کسی نے چھیڑا ہے لاؤڈ سپیکر کو۔ اللہ ہم سب کو محسن بنا دے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وقالت الیہود، یا 5 شکوے آئیں گے، پہلے 5 انواع تھے، اب 5 شکوے ہیں۔ وقالو، شکوہ اول برائے اہل کتاب، یہ قالو سے لن يدخل الجنہ، یہ پہلا شکوہ ہے، اس کا اللہ نے جواب دیا۔ پہلے شکوے کا حاصل یہ تھا کہ یہود کہتے تھے جنت یہودیت کے ساتھ خاص ہے، چاہے جس عمل پہ بھی ہوں، آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے، میرے پاس ان کا سفر نامہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم جہنم کے کنارے پہ ہوں گے، جو یہودی جائے گا اس کو جہنم میں جا رہا ہوگا، حضرت ابراہیم جنت میں بھیج دیں گے، اور کوئی یہودی جہنم میں نہیں جائے گا، سارے یہودی جنت میں جائیں گے۔ اب موجودہ کتابوں میں موجود ہے سفر نامہ تورات۔ حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب کام کیا ہے، وہ جو قرآن کریم ہے ان کا 3 جلدوں میں وہ میرے پاس موجود ہے، اس میں حضرت نیلوی شاہ صاحب نے کمال یہ کیا
کہ ادھر قرآن مقدس کے جو مضامین ہیں نا، 7 تورات، انجیل، زبور، وہ سارے مضامین جہاں قرآن نے اصلاح کی وہ بھی لکھے ہیں، اور جہاں قرآن کی موافقت ہوئی وہ بھی لکھے ہیں، اور جہاں قرآن ان پر ایک بات کرتا ہے، مثلا یہ بات کہ لن يدخل الجنہ، کہ یہودی یوں کہتے ہیں، ان کے اقوال ہیں، تو حضرت نیلوی شاہ صاحب نے ان کی کتابوں سے یہ اقوال لکھے ہیں، کیونکہ عیسائی یہودی کہتے ہیں قرآن نے ہم پہ الزام لگایا، حالانکہ ان کی کتابوں سے ثابت کر کے وہ سارے حوالے دیے۔ یہ ایک نیا طرز ہے حضرت کا۔ تو حضرت کی تفسیر لکھی ہوئی ہے 30 جلدوں میں۔ اللہ صاحبزادوں کو ہمت دے، وہ شائع کر دیں تو ان کے لیے ثواب ہوگا۔ 30 جلدوں میں مکمل تفسیر ہے، لیکن شائع نہیں ہو رہی۔ ہاں بھئی، اللہ صاحبزادوں کو ہدایت دے۔ وقالت الجہود لیست النصارى علی شیء، شکوہ ثانی برائے اہل کتاب، دوسرا اور ضمناً تسلی للنبی، اور کہا یہودیوں نے نہیں ہے نصرانی اوپر کسی چیز کے، یعنی سرے سے غلط ہیں، لا مذہب بے دین ہے۔ وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے نہیں ہے یہودی اوپر کسی شے معتدبی پر، یعنی ان کا سارا دین الف تا یا غلط ہے۔ وہم یتلون الکتاب، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں کتاب، پڑھتے پڑھاتے ہیں کتاب، یعنی عالم ہیں۔ پہلا معنی کہ عالم ہو کر یہ بات کرتے ہیں، انہیں یہ معلوم ہے کہ یہودیت اپنے دور میں حق تھی، نصرانیت اپنے دور میں حق تھی، اہل حق تھے۔ یہ کہنا کہ یہودیت سرے سے ہی غلط ہے، نصرانیت سرے سے ہی غلط ہے، فرمایا ہم یتلون الکتاب، عجیب بات ہے، مولوی ہو کر جھوٹ بول رہے ہیں، کتابیں پڑھ پڑھا کے جھوٹ بول رہے ہیں، ایک۔ دوسرا وہم یتلون الکتاب، دوسرا معنی جو سمجھنا، یہودی ان کی کتاب لاتے ہیں عیسائیوں کی، عیسائی ان کی کتاب کے حوالے دیتی ہیں، دوران مناظرہ ایک دوسرے کی کتابیں پیش کرتے ہیں اور کتابوں سے یہ ثابت کرتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں یہودی نرے بے دین، یہودی کہتے ہیں عیسائی نرے بے دین، جس طرح غیر مقلد اور بریلویوں کا مناظرہ ہو۔ بریلوی کہتے ہیں سارے اہل حدیث کافر، اہل حدیث کہتے ہیں سارے بریلوی کافر، یہ آپس میں جو مناظرے ہوتی ہے اسی طرح مناظرے ہوتے تھے یہود و نصارہ کے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، یہ ایک دوسرے پہ بھی فتوے لگاتی، ایک دوسرے کو بھی نہیں چھوڑتے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ پہلا معنی پڑھتے پڑھاتے ہیں کتاب، یعنی اچھے بھلے مولوی ہو کر جھوٹ بولتی ہے۔ دوسرا ہم یتلون الکتاب، یعنی مناظرہ میں ہر فریق کتاب پیش کرتا ہے، دوران مناظرہ کتابیں پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین، جواب اسی طرح کہا ان لوگوں نے لا یعلمون، جو نہیں جانتے۔ کذالک میں تشبیہ قول میں اور مثل میں آگے آ رہا ہے، مثلا قولہم، مثل میں تشبیہ بلا سند ہونے میں دو توجیہیں آ رہی ہیں۔ کذالک یہ تشبیہ ہے قول میں، اسی طرح کہا ان نے جو نہیں جانتے۔ لا یعلمون کے بارے میں دو قولیں، ایک قول ہے مکہ کے امیین، دوسرا یہود و نصارہ کے عوام، وہ مرادیں دونوں قول۔ مثلا قولہم، مثل ان کے قول کے، یہاں پر تھوڑا سا اشکال ہے، کذالک میں بھی تشبیہ ہے، مثل قولہم میں بھی تشبیہ ہے، یہ کوئی فرق ہے یا نہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ مثل قولہم یہ تاکید ہے کذالک قال کی، اسی کی تاکید ہے، لیکن بہتر ہے التاسیس اولا من التاکید، تو اس لیے میں نے فرق کیا ہے کہ جہاں کذالک میں جو تشبیہ ہے وہ نفس قول میں ہے،
اور مثلا قول ہم میں جو تشبیہ ہے وہ بلا سند ہونے میں ہے، بلا دلیل ہونے میں ہے۔ انہوں نے بھی اسی طرح بات کہی، لیکن جیسے ان کی بات بلا دلیل ہے اسی طرح ان کی بات بھی بلا دلیل ہے، کوئی اس پہ سند موجود نہیں ہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ کرے گا۔ ایک تو فیصلے دو ہیں، ایک فیصلہ علمی ہے، علمی دنیا میں وہ ہو چکا ہے براہین کا فیصلہ، ایک فیصلہ عملی ہے، کسی کو جنت میں بھیجنا کسی کو جہنم میں بھیجنا، یہ قیامت کے دن ہوگا۔ تو جہاں یحکموں سے فیصلہ عملی مراد ہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن بیچ ان مسائل کے کانوا فیہ یختلفون کہ تھے ان مسائل میں اختلاف کرتے، یہ اختلافی مسائل کا فیصلہ علمی دنیا میں ہو گیا اور عملی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔